انور منصور صاحب کا اعتبار تو اٹھ گیا ہے. مجھے یقین ہے ہارون رشید صاحب کا اعتبار مزید مضبوط ہوا ہوگا آج کے فیصلے کے بعد. ہارون رشید صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ ٹھیک ہوا آج جو بیل ہوئی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر قانون کی بات کی جائے تو میاں صاحب کو آ کے ڈائریکٹلی کورٹ میں سرنڈر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ وہ اس طرح ایبسکانڈر نہیں ہے کہ جس طرح باقی لوگ مقدمے کو چھوڑ کے از خود ہی چلے جاتے ہیں. یہ انہوں کو کورٹ نے اور گورنمنٹ اچھا، وہ اس طرح کے ایبسکانڈر نہیں ہے، وہ اس طرح کے ایبسکانڈر ہے. سر یہ اس طرح کے اور اس طرح کے ایبسکانڈر کا فرق تو بتائیں نا ذرا پہلے. وہ کون سے ایبسکانڈر ہوتے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ میری بات سنیں، بات سنیں. لیکن ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم میں وہ نہیں آئے، اور اگر نہیں آئے تو کورٹ نے ایبسکانڈر کر دیا. اب ایبسکانشن کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ آپ کی کورٹ میں سرنڈر کر دیتے جہاں پہ ان کی اپیل کرنی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا. لیکن پریویسلی اگر دیکھیں تو اگر لا کی بات کریں تو عمران خان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب نے ریمانڈ کے دوران بلا کے تو انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے دی تھی. رات کو صدر صاحب بھی انہیں ملنے گئے تھے اور انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، دیکھیں غلط کام تو غلط ہے. مسئلہ یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنوکشن سلیش ایبسکانڈر کا موازنہ آپ کر رہے ہیں ایک ملزم سے جو بیل پر ہے، یا بیل جس طرح جو بھی اس کا غلط ہوا، چلیں یہ بھی مان لیا. آپ دو بڑے مختلف کیسز آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں. میں موازنہ نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسا کیس بتائیں جس میں کسی کانوکٹ کو اور ایبسکانڈر کو بیل دی گئی ہو بغیر پیش ہوئے. وہ کیس بتائیں نا، کیس لا کریں نا. چلیں وہ تو دیکھیں نا، وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو سنانا نہیں بتا سکتا. لیکن ہے اس میں بھی اسی طرح کی پوزیشن تھی جس طرح میاں صاحب کی ہے، اور بیل ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو لا کی بات بتاتا ہوں کہ ایک میجسٹریٹ نے ریمانڈ پہ بھیجے ہوئے اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے ایکشن لے کے، حالانکہ ان کے اگر ریمانڈ ہوا ہے تو وہ ریمانڈ آرڈر چیلنج ہونا چاہیے تھا سیشن کورٹ میں، اور اس میں ریمانڈ ختم ہو جاتا یا ڈسچارج ہو جاتے. لیکن جس طرح پرویز مشرف کو باہر سے آئے تو ان کی بیل بھی ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ انٹرٹین کر لی. جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کی بایو میٹرک ضروری نہیں ہوتی، چونکہ پٹیشن دائر ہوتی ہے اور ریکویسٹ یہ کی جاتی ہے کہ ہم نے سرنڈر کرنا ہے آ کے کورٹ میں. اور آج جو میاں صاحب کے کیس میں بیل سر ملزم ہے نا، پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں جس کے کیس ہے ملزم. ٹھیک ہو گیا، چلیں آپ کا ویو آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا. حالانکہ ابھی آپ کو بتائیں گے اطہر کاظمی کے پاشا صاحب جو آپ ہی کے دوست ہیں، انہوں نے کہا غلط فیصلہ ہوا. بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے، ہائی کورٹ کی ڈسکریشن ہے. سر وہ ہائی کورٹ تو آج وزیر اعظم بنا دیتا میاں صاحب کو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ سر ابھی آپ اس کیس میں ڈسکریشن مان رہے ہیں، دوسرے کیسز میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. سو اس میں آتا ہوں. معیز جعفری صاحب، آپ کو حیرانگی ہوئی آج کا کیس دیکھ کر یا آج فیصلہ دیکھ کر؟ میں سمجھ رہا تھا کہ نتیجہ تو ایسے ہی آنا تھا، لیکن دیکھیں یہ ایبسکانڈر جو ہے نا وہ ایک بہت وسیع ٹرم ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ لوگ جو کہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے، وہ پھر بھی چھپے ہوئے ہیں. مثال دی جاتی ہے کہ شرجیل میمن کو بھی ایز این ایبسکانڈر بیل ملی تھی تاکہ وہ کورٹ کے سامنے آ جائے. اور یہ بھی کوئی مثال ہے. اسحاق ڈار اینڈ سلیمان شہباز آلسو، 2 ایگزامپلز. جی لیکن دیکھیں ایک بھاگے ہوئے قیدی کو اس ایگزامپل کے اندر آپ بٹھا نہیں سکتے. یعنی یہ کس قسم کی ایبسکانشن ہے. یہ ایک نارمل بیل سے ایبسکانشن نہیں تھی، ایک پرول ملا تھا، ان کو جیل میں تھے وہ. پھر ہمارے اسٹیٹ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے کہ یہ مر گئے تو کیا ہوگا، تو ان کو ملک سے باہر جانے دیا تھا. اب دیکھیں کاشف صاحب، یہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پروٹیکٹیو بیل ہمیشہ غیر موجودگی میں ملتی ہی اس لیے کہ میں آ جاتا لیکن مجھے اریسٹ ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا مجھے اپنے کورٹ. چلے میں سوال بدل دیتا ہوں. کیا اس کیس میں میاں صاحب پروٹیکٹیو بیل اپلائی کرنے کے اہل تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے. ایک بھاگے ہوئے قیدی جس نے، دیکھیں بیل کا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا کورٹ کے سامنے. وہ بندہ پچھلے سرنڈر کے بعد 4 سال سے گیا ہوا ہے، سیر سپاٹے کر رہا ہے، اور اب کہتا ہے یار وہ اصل میں بیمار تھا. دیکھیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اصل میں بیمار ہو لیکن سیر سپاٹے بھی کر رہے ہوں. جی انہوں نے یہی کہا ہے.
دیکھیں قاضی صاحب، آپ اگر آپ نے دکھایا ہے کہ کورٹ نے آپ کو بلایا ہے ایبسکانڈر ڈکلیئر ہونے تک کی حد تک آپ گئے ہیں اور آپ نے سنا نہیں ہے اور آپ اپنی پولیٹیکل ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ گنجائش کس طرح بنتی ہے؟ اور پھر اگر معیار یہ طے کرنا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی عدالت یہ کر چکی ہے تو مطلب ٹو رانگز ڈونٹ ریلی میک اے رائٹ. لیکن میں لیگل کامنٹ کے علاوہ ایک لارجر کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف کے خلاف جس طرح ٹرائل چلا تھا وہ قانون کی حکمرانی کمزور کر کے گیا. جب نواز شریف صاحب کو جس طرح ٹرائل کے بعد ان کے اپنے جج صاحبان نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا، اس کے باوجود ان کی اپیل جب نہیں لگی، قانون کی حکمرانی مزید کمزور ہوئی. ان کو جس طرح جیل بھیجا گیا، قانون کی حکمرانی کمزور ہوئی. ان کو جس طرح جیل سے نکالا گیا، قانون کی حکمرانی کمزور ہوئی. اور آج جس طرح ان تمام غلطیوں کا عذاب وہ مزید قانون کی حکمرانی کو کمزور کر رہا ہے. ہمارا رول آف لا ہمیشہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے جب بھی ہم ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں. اور ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہم انویسٹرز کے لیے ایکسیپشنز کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر فلاں قانون نہیں لاگو ہوگا، فلاں نہیں لاگو ہوگا. بیوروکریٹس کے لیے کر رہے ہیں، پالیٹیشنز کے لیے کر رہے ہیں، آپ پہ نیب نہیں ہوگا، آپ پہ یہ نہیں ہوگا. اپنے قوانین اور اپنے قانون کا نظام اور اپنے رول آف لا کو ٹھیک کرنے کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں ہے. وہ سب غریب لوگوں کے لیے. لیکن جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں ان کے لیے ہم ایکسیپشنز کریٹ، اور جب آپ ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں رول سے تو پھر آپ رول آف لا کو اتنا ڈینیوٹ کر دیتے ہیں کہ پھر لوگ حق پہ جانب ہوتے ہیں آپ کی ریاست کا مذاق اڑانے پہ کہ یہ کس قسم کا، مطلب وہ کس قسم کا سوشل کانٹریکٹ ہے، کس قسم کا لوگوں کا آپس کا وعدہ ہے جو کہ آپ کے میرے لیے فرق ہے، آپ کے لیے ذرا کم فرق ہے، میرے لیے تھوڑا زیادہ فرق ہے، عام آدمی کے لیے بالکل ہی فرق ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب ایک قانون کی کتاب لکھی جا رہی ہے ان کے اوپر. اور قاضی صاحب ایک اور چیز دیکھ لیں، یہ جسٹس نہیں ہے. جسٹس اس دن ہوتا اگر جب تمام ریاست کی ہوائیں اور طاقتیں ان کے خلاف چل رہی تھیں اور ان کے پاس ثبوت آ گئی تھی ایک جج کے ہاتھوں کی کہ جی میرے ساتھ میرے اوپر جبر کر کے مجھ سے یہ فیصلہ لیا گیا. 1 گھنٹے کی ہیئرنگ تھی. آج یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف سب کچھ غلط ہوا ہے. اگر اس وقت 1 گھنٹے کی انہیں ہیئرنگ مل جاتی نا انہی عدالتوں سے تو رول آف لا پختہ ہوتا. رول آف لا میں طاقت آتی. ہمارے ملک میں معیز جعفری صاحب حالات فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا نا. ابھی حالات ایسے ہیں کہ جس میں اس وقت کا بینیفیشری آج کا عطر کاظمی